نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرات، آج کی یہ مختصر محفل جشن عید میلاد جشن شب معراج کے نام پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نماز عطا فرمائی ہے وہ اسی معراج کی رات کا صدقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا جو یہ سفر معراج ہے، یہ سفر معراج اچھوں کی عقل میں نہیں سما پاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے، قرآن کہتا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے مخصوص بندے کو، خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس زمانے کے حساب سے، آج تو ایروپلین کا زمانہ ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، اس زمانے کے حساب سے 1 مہینے کا سفر جانے کا اور 1 مہینے کا سفر آنے کا۔ اب رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی جاتا بھی ہے، جا کر کے واپس بھی آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا، اور ہوا بھی۔ لیکن یہاں ایمان والوں کا اور بے ایمانوں کا امتحان تھا
امتحان تھا، اس لیے کہ کہہ کون رہا ہے، لے جا کون رہا ہے۔ اب یہاں امتحان ہونا تھا کون مانتا ہے اور انکار کون کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کے سفر کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے اس سفر کا انکار کیا، کل بھی تھے اور آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ نے جس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائی ہے وہ کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے ہی رہیں گے۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا لوگو میں تھوڑے سے رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، ارے لوگوں کو تو تعجب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی ہے، پھر ساتوں آسمان تو اور بھی ہضم نہیں ہوگا، سدرۃ المنتہا اور ہضم نہیں، اور پھر وہاں سے آگے کی پرواز اور کہاں سے ہضم ہو۔ اس دور میں بھی لوگوں نے کہا صاحب یہ کیسے ممکن ہے، پروپیگنڈا چلانا شروع کیا، لوگوں کے سامنے کہنا شروع کیا کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے، ساتوں آسمان کی سیر کرے، واپس لوٹ کر کے بھی آ جائے، کیا ماننے والی بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا ماننے والی بات تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے یہ۔ اور پھر قرآن کا انداز بیان تو دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا میرے محبوب نے سفر کیا، قرآن فرماتا میرے نبی نے سیر کی ہے۔ ارے جب سیر کا یہ عالم ہے تو سفر کا عالم کیا ہوگا؟ اور سیر کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، سیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح تفریح کے لیے نکلے، گھومنے کے لیے نکلے، یہاں سے تھوڑی دور گئے، کوئی چیز اچھی لگی تو اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں، رک بھی جاتے ہیں، پھر آگے چلے، اور کوئی چیز اچھی لگی تو رک گئے، اس کا مطلب سیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کا جو سفر ہے وہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھا، یعنی گھومتے گھومتے گئے۔ اب بتاؤ کتنا گھومے ہوں گے، کتنا گھومے ہوں گے، یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ارے صرف لوگ اسی کنتو پرنتو میں ہے کہ سیر کا یہ عالم ہے تو سفر کا عالم کیا ہوگا۔ جب سیر کا یہ عالم ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گئے، وہاں جا کر کے واپس بھی لوٹے، اور ساتوں آسمان کی سیر بھی کی، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، ایسی جگہ گئے جو لامکہ کوئی مکان ہی نہیں ہے، خدا کا دیدار کیا، واپس لوٹے۔ یہ بڑی مشکل کی بات تھی، امتحان تھا۔ ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا، پھیلاتے پھیلاتے ابو بکر کا سامنا ہوا، کہا ابو بکر ذرا تم تو بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گیا اور لا جا کر کے واپس بھی لوٹ آیا، کیا ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر نے کہا ماننے والی بات تو نہیں ہے۔ کہا پھر تو لوہا گرم ہے، اب ہتھوڑا مار ہی دیتا ہوں۔ کہا سنو، پھر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ جا کر کے آئے ہیں، تو سنو ایمان کا جواب یہ ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل یہ تو بڑی تو نے چھوٹی بات کی ہے، اگر میرا نبی اس سے بھی تعجب کی بات کہے تو ابو بکر ماننے کے لیے تیار۔ ارے اس سے بھی تعجب کی بات کہے تو ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کنتو پرنتو تو ہوا تھا، جبھی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، سبحان الذی اسرا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، اب یہ دیکھیں پہلے اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات۔ اب جانے والے پہ انگلی بات میں اٹھانا، پہلے لے جانے والے پہ انگلی اٹھاؤ، طریقہ تو یہی بنتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے یہ تھوڑی کہا میں خود گیا تھا، مجھے تو لے جایا گیا، تو یار جانے والے پہ انگلی اٹھا رہے ہو، پہلے لے جانے والے پہ تو انگلی اٹھاؤ۔ اور سنو یہ خدا کی قدرت ہے، اس پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک، ان اللہ علی کل شیء قدیر پر قادر ہے، وہ جو چاہے ایک آن میں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اور یہ سفر بڑا عجیب سفر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں،
حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ کے محبوب سو رہے ہیں, دل جاگ رہا ہے, آنکھیں سو رہی ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ, اس منظر کو کسی شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر نقش کیا ہے. سوئے ہیں وہ بظاہر, دل ان کا جاگتا ہے, تلوے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا. سوئے ہیں وہ بظاہر, دل ان کا جاگتا ہے, تلوے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے. آنکھیں کھلی تو پوچھا جبرائیل کہیے کیا ہے. آنکھیں کھلی تو پوچھا جبرائیل کہیے کیا ہے. جبرائیل بولے آقا خالق بلا رہا ہے. جبرائیل بولے آقا خالق بلا رہا ہے. سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری. یا رسول اللہ اجازت ہو تو سواری حاضر کر دوں. سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری. سج کر براق انور دروازے پر کھڑا. سج کر براق انور دروازے پر کھڑا ہے. المختصر میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے محبوب نے سفر کیا. سفر کے اندر آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب بیت المقدس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سارے نبی سب بنائے کھڑے ہیں. اب کچھ لوگوں کو موقع ملا. موقع کیا ملا؟ کہ موقع یہ ملا کہ یار مجھے یہ تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی پرواز زیادہ تھی یا نبی کی پرواز زیادہ تھی؟ میں نے پوچھا سوال کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ موسیٰ کو قبر میں نبی نے دیکھا تھا اور نبی سے پہلے بیت المقدس میں موسیٰ پہنچے تو نبی کی پرواز تیز تھی یا موسیٰ علیہ السلام کی پرواز تیز تھی؟ میں نے تڑپ کر کے جواب دیا نادان, موسیٰ علیہ السلام کی پرواز میرے نبی کی پرواز سے تیز نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ موسیٰ میرے نبی کا امتی ہے. سن, اس لیے موسیٰ پہلے پہنچے کہ موسیٰ نبوت کی پرواز سے جا رہے تھے اور میرا مصطفیٰ براق کی پرواز سے جا رہا تھا. میرا محمد براق کی پرواز سے جا رہا تھا. اگر میرا نبی نبوت کی پرواز سے جاتا تو موسیٰ میرے نبی سے پہلے پہنچ ہی نہیں پاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک پہنچ ہی نہیں پاتے. او میرے بھائیوں کہاں کھو رہے ہو؟ لوگ بڑی کنتو پرنتو میں پھنسے ہوئے, بڑی کنتو پرنتو میں پھنسے ہوئے. اچھا دیکھو ہوتا کیا ہے بھی اس بات پر آخر تعجب کیوں کہ اللہ کے نبی تھوڑے سے حصے کے اندر بیت المقدس گئے مسجد حرام سے اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کی, جنت و دوزخ کو دیکھا, لامکاں کو گئے, مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب کا دیدار کیا, کنتو پرنتو لگتا یار تھوڑے سے حصے میں تھوڑے سے وقت میں کیسے چلے گئے. آؤ میں قرآن تمہیں سکھاتا ہوں. قرآن کہتا ہے سورہ نمل کو اٹھائیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیے. اللہ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ لگی ہوئی ہے اور میرے نبی پہ اعتراض کرنے والوں, نبی پہ اعتراض بعد میں کرنا, پہلے قرآن کو پڑھو. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے. بلقیس کا, میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ بلقیس کا تخت چاہیے, وہ ملک سبا کے اندر, اور وہ بھی 1 مہینے کی مسافت پر, وہ بھی 1 مہینے کی مسافت پر. یعنی ایک آدمی جائے اور ایک آدمی واپس آئے, 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا. اور ملک سبا میں وہ تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی جو جیب میں ڈال کر کے لے آئے. اتنا بڑا تو تھا نہیں کہ جیب میں ڈال کر کے لے آئے, وہ بھی 7 تالوں میں مکفل, پہرے دار لگے ہوئے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت چاہیے. ایک جن کھڑا ہوا, آپ قرآن کو پڑھیں. اس نے کہا میں لا دوں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا جب تک آپ کی مجلس برخاست نہ ہو اس سے پہلے تخت حاضر ہو جائے گا. مجلس برخاست نہ ہو اس سے پہلے تخت حاضر ہو جائے گا. تو مجلس تو کبھی 2 گھنٹہ بھی چلتی ہے, 4 گھنٹہ بھی چلتی ہے, آدھا دن بھی چلتا ہے. تو سنیے موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے. تو کسی نے یہ نہیں کہا صاحب اتنی ہمت تو کسی کے پاس نہیں ہے. قرآن کہتا اس میں سے کھڑا ہوا ایک جس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا, غالباً زبور کا علم اس کے پاس تھا. اور وہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا امتی. سلیمان علیہ السلام کا امتی کھڑا ہوا, کہا حضور میں لا دوں گا. کیا کہا؟ میں لا دوں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک بعد میں جھپکے گی, تخت پہلے حاضر ہوگا. پلک بعد میں جھپکے گی,
تخت پہلے حاضر ہوگا. اور آپ قرآن کی تفسیر کو اٹھا کر کے پڑھیں, تخت حاضر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک تخت حاضر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یار مجھے یہ بتاؤ, سلیمان علیہ السلام کی امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے, سلیمان علیہ السلام کی امت کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہلے اور ڈولے بھی نہیں, گئے بھی نہیں, اور تخت بھی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. تو بتاؤ اس نبی کی امتی کی طاقت کا یہ عالم کہ 1 مہینے کی مسافت پہ تخت ہے, اور بھی 60 ہاتھ لمبا, 40 ہاتھ چوڑا, اور پتہ نہیں کتنا وزنی ہے, 7 تالے میں مخفل, اور اس کو جو ہے وہ امتی اٹھا کر کے لے آئے, اس کی طاقت پر کوئی اعتراض نہیں. اور جس نبی کی مقتدی کے اندر شامل حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, حضرت سلیمان میرے نبی کی مقتدی ہوئے نا بھائی, ہوئے کہ نہیں مقتدی؟ مسجد حرام میں اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی, تو سارے نبی سب بنائے کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ بے شک سارے نبی سب بنائے کھڑے ہیں. انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ امام کا انتظار ہو رہا ہے, امام کا انتظار ہو رہا ہے. اب سنیے, امام کون بنتا ہے؟ ہما شما امام نہیں بنتا, بہت اس میں شرائط ہیں, اور وہ ساری شرائط میرے نبی میں بیک وقت موجود. سبحان بیک اللہ. وقت, ارے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک اچھے حسن والے بھی ہیں, اچھے جمال والے بھی ہیں, اچھے تقوی والے بھی ہیں, اچھی آواز کے دھنی بھی ہیں, لیکن سب سے آگے مسئلہ امامت پر اللہ نے اپنے محبوب کو کھڑا کر کے دنیا کو یہ دستور دیا, لوگوں میرا نبی آیا تو بعد میں ضرور ہے, لیکن مرتبہ سب سے بڑا لے کر کے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرتبہ سب سے بڑا لے کر کے آیا ہے. اور میرے بھائیوں, میرے نبی کا مرتبہ انسان کیا جانے. ابھی بتاؤ, ایک پلین چل رہی ہے, اور ہم میں سے آپ میں سے کسی کو پلین کے اوپر ڈال دیا جائے باندھ کر کے, اور پلین اپنی رفتار میں ہے, تو کیا ہم آنکھ کھول پائیں گے؟ کھول پائیں گے آنکھ؟ پلین پوری رفتار میں چل رہی ہو, ارے پلین تو دور کی بات ہے, بس کی رفتار جب تیز ہوتی ہے تو بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی, اور کھلتی بھی ہے تو آنسوؤں سے بھر جاتی ہے. بھر جاتی کہ نہیں بھر جاتی؟ اب پلین کے اوپر اگر ہمیں اور آپ کو باندھ دیا جائے اور پھر کہا جائے نیچے کا نظارہ کرو, تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں براق کی پرواز کا عالم, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں ایک قدم پہنچتا تھا, وہاں اس کا ایک قدم پہنچتا تھا. اب اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی, لیکن خدا کی قسم قربان جاؤ نگاہ مصطفیٰ پر, اتنی رفتار کے باوجود بھی مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ حضرت موسیٰ کو قبر میں بھی دیکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھ رہی ہے. یہ ہماری اور آپ کی نگاہ کی بات نہیں ہے, یہ میرے نبی مصطفیٰ کی نگاہوں کا, یہ میرے نبی کی نگاہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم مسجد اقصی میں آپ نے امامت کروائی. اس کے بعد جب آسمانوں کی سیر کی, کچھ لوگوں کو کنتو پرنتو ہوا, سب آسمان پھٹا ہی نہیں, کیسے چلے گئے؟ کیا ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں؟ کیا بتاؤں کتنی دشمنیاں نکالتے ہیں لوگ, ساری پریشانی یہی آ کر کے ہوتی ہے. کیسے چلے گئے؟ کوئی رکاوٹ نہیں. میں نے پلٹ کے کہا صاحب یہ تو میرا نبی ہے, آدم علیہ السلام آئے کیسے تھے؟ واہ. ارے کوئی بتائے تو صحیح, کیا آدم علیہ السلام پہ رکاوٹ نہیں تھی؟ آئے تو تھے نا. ارے وہ بھی تو آئے تھے نا بھائی, اللہ نے ان کو بھی زمین پہ اتارا نا. کیسے اتارا؟ آسمان تو پھٹا ہی نہیں, دروازہ کھلا نہیں. لیکن یہاں تو حدیث میں ذکر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب آسمانی دنیا پر گئے, فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل. کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کا مرحبا, انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا, انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے نا, کجی, وہ کہیں نہ کہیں کمی ڈھونڈتے ہیں. کرے یار گئے کیسے؟ آسمان تو پھٹا ہی نہیں. ہم نے کہا پھٹے گا کیسے؟ جب آدم علیہ السلام آئے تھے تب نہیں پھٹا تھا. میرے نبی کے لیے رکاوٹ کیا؟ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, جبکہ آدم بھی میرے نبی کے امتی, میرے نبی کے مقتدی, ان کے لیے جب کوئی رکاوٹ نہیں. اب بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟
آئیں گے نا بھائی، سب کا آئیں گے عقیدہ ہے نا، الحمدللہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو کیا ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ ارے ان کے لیے بھی تو کوئی رکاوٹ ہوگی نہ، اللہ کے محبوبوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ کنتو پرنتو کی باتیں ہیں، جو نہ مانے اس کے لیے، لیکن جو مانتا ہے تو آنکھیں بند کر کے مانتا ہے۔ مصطفیٰ اگر کہہ دے سورج کو چاند ہے تو ماننے کے لیے تیار ہے، چاند کو سورج کہہ دے تو ماننے کے لیے تیار ہے، دن کو رات کہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار ہے، رات کو دن کہے تو جو ہے غلام ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ غلامی کا ثبوت ہے۔ کنتو پرنتو کا عالم ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم تو کہہ چکے کہ جو آپ نے کہا، ارے بن دیکھے جب آپ کی زبان سے خدا کو مان لیا تو پھر اور ماننے کی کیا ضرورت؟ واہ 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 واہ، کیا بات، اور کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے محبوب بہرحال ساتوں آسمان کی آپ نے سیر کی، آسمانوں پر نبیوں سے پھر ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا گئے، سدرۃ المنتہا پر جا کر کے جبرائیل کا ساتھ چھوٹا، وہاں سے پھر آپ آگے تشریف لے گئے، خدا سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے تو دیدار الہی پر آپ کو گفتگو سماعت فرمانی ہے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ سے ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی آپ واپس لوٹے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملے کہ نہیں؟ سبحان پھر اللہ، ملے، پھر ملے موسیٰ علیہ السلام، ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ رب کے پاس گئے تھے، اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ وسلم۔ کیا تحفہ؟ ارے آج ہم لوگ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو لوگ تحفہ دے کے واپس روانہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں گیا ہو، سارے عالم کے رب کی بارگاہ میں گیا ہو، اب اس کو جب خدا نے تحفہ دیا تو کیا دیا؟ 50 وقت کی نماز کا تحفہ۔ سبحان اللہ، کتنے وقت کی نماز کا تحفہ تھا؟ 50 50 وقت کی نماز کا تحفہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ 50 وقت کی نماز کا تحفہ مصطفیٰ جان رحمت لے کر کے لوٹے، چھٹے حجاب پر پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا دیا؟ اللہ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اللہ کے نبی آپ کی امت کمزور ہے، نہیں پڑھ پائے گی۔ واپس گئے، کتنی کم ہوئی؟ 5۔ کتنی کم ہوئی؟ 5۔ پھر آئے، پھر ملاقات ہوئی، پھر بھیجا، غالباً 9 مرتبہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا۔ 9 مرتبہ گئے، 5 کم ہوتی رہی، کتنی ہوتی رہی؟ 5۔ لاسٹ میں کتنی بچی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر کہا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خوش ہوتے کہ یار ایک بار اور چلے جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم نہ، الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج کس میں ہے؟ نماز میں۔ الصلاۃ معراج المومنین، مصطفیٰ جان رحمت کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جلوہ دیکھا، اور امتی کی معراج یہ ہے کہ اس نے 5 وقت کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، واہ، یہ امتی کی معراج ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے، حیا آتی ہے۔ 5 وقت کی نماز رہی، دل میں یہ خیال آیا کہ کاش اگر 50 وقت کی ہوتی تو ثواب بھی تو 50 وقت کا ہی ملتا نا، لیکن خدا کی قسم میرے رب نے نماز کی گنتی کم کی ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بندہ اگر 5 وقت کی نماز خلوص للہیت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ٹھہر کر کے ایک بات کہہ دوں، کچھ لوگ وسیلے کے بہت منکر ہیں کہ صاحب ہم تو وسیلہ نہیں مانتے ہیں، تو کبھی آپ بھی جواب دے لیا کرو، اگر وسیلہ نہیں مانتے تو آج ہی سے 50 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ ارے بات سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ کہتے نا وسیلہ جائز نہیں،
حرام جیسے فیکٹری چلی ہے، بس سب کچھ شرک اور سب کچھ حرام۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بات بات پر شرک کا فتویٰ دیں گے، یہ حدیث ہے، بات بات پر شرک کا فتویٰ دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ یہ تو ارشاد فرمائے کہ مشرک ہوگا کون؟ شرک کا فتویٰ دینے والا یا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے؟ تو سنیے میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شرک کا فتویٰ دے گا وہی مشرک ہوگا۔ آج جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں شرک، ڈھیلا لینے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں شرک۔ یار کہتا فیکٹری تم نے چالو کر رکھی ہے شرک کی، ساری چیزیں شرک ہو گئی۔ یاد رکھیں وسیلہ جن کو حرام لگتا ہے آپ ان سے کہیں کہ بھئی تم تو مانتے نہیں نا وسیلہ، نبیوں کو مردہ مانتے معاذ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام انتقال کے بعد میں وسیلہ بن رہے ہیں، انتقال کے بعد میں نہ بن رہے بھئی، انتقال کے بعد میں وسیلہ، اور وسیلہ کہتے کس کو؟ یہ تو ذریعہ بنے نا، اے اللہ کے نبی جائیے کم کرائیے۔ انہی کے کہنے پہ میرے نبی رب کی بارگاہ میں گئے، 5 کم ہوئی، 45 کم، 5 رہ گئی، تو ہم تو وسیلے والے الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں چلے آؤ اور استغفار کرو، اگر میرا محبوب تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ کو زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ تو ہم تو وسیلے والے ہیں، 5 پڑھیں گے انشاءاللہ ثواب 50 کا ملے گا، لیکن تم کو اگر وسیلے سے انکار ہے تو ذرا 50 پڑھ کے تو بتا دو، 50 پڑھ کے تو بتا دو۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی یہاں پر جو ہے کجی کھا جاتے ہیں، گلاچی کھاتا ہے، نہیں یار 5 ہی ٹھیک ہے، 5 ہی ٹھیک ہے، تو یار تو پیٹ پیچھے کیوں مانے؟ ہماری طرح جگر کھول کے مان، ہماری طرح جگر کھول کے مان۔ تمہارے مولویوں کا ہی کہنا ہے یہ جو بھی کرتے ہیں سینہ ٹھوک کے کرتے ہیں بریلوی، تو الحمدللہ بریلوی کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ حق ہوا کرتی ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، جو حق ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، حق نہیں ہوتا تو انسان چہرے چھپاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے معراج میں بلا کر کے، بس آخری پیغام، معراج میں بلا کر کے اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ میرے نبی کی معراج یہ ہے کہ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جلوہ دیکھا، اور ہماری معراج یہ ہے کہ اللہ نے اسی رات میں ہمیں 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے۔ اور سنیے یہ نماز میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پر برستی ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر بندہ سجدے سے سر اٹھائے ہی نہیں، زندگی بھر بندہ سجدے سے سر اٹھائے ہی نہیں۔ ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ حقیقت نماز ہے کیا، حقیقت عبادت ہے کیا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں کہ اپنی زندگی کے اندر نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، ہمارے لیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب تھے اتنا ہی پکا ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھو، ہاں یہ بھی بات آتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو یہ الزام دیا جا رہا ہے وہ الزام حق ہے، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہمارا وقت گزر جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، موبائل کی اسکرین پر ہمارا وقت گزرتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، فیس بک کی چیٹنگ پر ہمارا وقت گزرتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، انسٹاگرام پر ٹک ٹاک دیکھنے میں ہمارا وقت گزرتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ الزام حقیقت ہے، اس لیے اس الزام کو دور کرو اور اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ جس دن آپ کی پیشانی حقیقت میں خدا کی بارگاہ میں جھکنے لگ گئی تو یاد رکھے جو جھکتا ہے خدا کی یہاں وہی عزت پاتا، جو جھکتا ہے خدا کی یہاں وہی عزت پاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو گھروں کے اندر نماز کا مجاز
پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب آئیے نعت رسول مقبول